بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، آج ہمارا سبق نمبر 28 ہے اور جماعت نام اردو کی غزل نمبر 2 جو حیدر علی آتش نے لکھی ہے، تو آج انشاءاللہ ہم غزل کے شاعر کا تعارف سیکھیں گے۔ اور اس غزل کے شاعر کا نام آپ جانتے ہیں خواجہ حیدر علی آتش ہے۔ بچوں، حیدر علی آتش 1764 عیسوی میں پیدا ہوئے اور 1846 عیسوی میں ان کا انتقال ہو گیا۔ بھائی بچوں، تاریخ پیدائش اور وفات بہت آسان ہے، 1700 اور 1800 اور یہ 64 کو الٹا کر لیں تو تاریخ وفات بن جائے گی۔ یہ یاد رکھنے کے لیے ایک بڑا آسان فارمولہ بتا رہا ہوں۔ تو 1764 میں پیدائش ہے اور 1846 میں ان کی تاریخ وفات ہے۔ نام حیدر علی اور تخلص آتش تھا۔ آپ جانتے ہیں شعراء اپنے لیے ایک مختصر نام تجویز کر لیتے ہیں جو ان کی نظم و غزلوں میں، اشعار میں، مقطعوں میں لکھا اور پڑھا جاتا ہے، اسے تخلص کہتے ہیں۔ تو تخلص آتش تھا۔ آپ فیض آباد لکھنؤ میں پیدا ہوئے۔ آپ جانتے ہیں فیض آباد لکھنؤ یہ بھارت میں ہے۔ ان کے لکھنؤ شہر کا نام ہے اور فیض آباد اس جگہ کا نام ہے جہاں وہ پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام خواجہ علی بخش تھا جو دلی کے ایک معزز خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ شجاع الدولہ کے عہد میں دلی چھوڑ کر فیض آباد آ گئے۔ شجاع الدولہ کے عہد میں دلی چھوڑ کر فیض آباد آ گئے۔ ابھی آتش صغیر سن تھے، چھوٹے تھے کہ والد وفات پا گئے، اس لیے ان کی تعلیم و تربیت بہتر طریقے سے نہ ہو سکی۔ آتش نے نواب مرزا تقی خان کی ملازمت اختیار کر لی، ان کے ساتھ لکھنؤ آ گئے۔ شاعری میں مصحفی کی شاگردی اختیار کی۔ مصحفی دوسرے بڑے شاعر ہیں۔ آپ کے اپنے ہم عصر شاعر امام بخش ناسخ سے کئی ادبی مقابلے ہوئے۔ آپ قلندرانہ مزاج کے حامل تھے۔ قلندرانہ مزاج اس مزاج کو کہتے ہیں جو آدمی دوسرے کی ضرورت محسوس کم کرے، دوسرے کی احتیاج کو زیادہ اپنے اوپر سوار نہ کرے، اسے کہتے ہیں قلندرانہ مزاج۔ اس لیے کسی دربار سے وابستہ نہیں ہوئے۔ آتش غزل گو شاعر تھے، یعنی غزلیں لکھتے اور پڑھتے تھے۔ ان کی غزلوں میں تغزل کی بیشتر خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ ان کی غزل میں تغزل پایا جاتا ہے۔ اگر آپ یوں کہیں کہ تغزل کی خوبیاں پائی جاتی ہیں اور پھر یوں کہہ لیں کہ تغزل پایا جاتا ہے تو ایک ہی بات ہے، اس لیے کہ تغزل کا جو لفظ ہے اس کے اندر غزل ہی کی خوبیوں والے کلام کو تغزل والا کلام کہتے ہیں۔ اور غزل کی خوبیوں میں سب سے بڑی جو نمایاں خوبی ہے بچوں وہ ہوتی ہے سوز و گداز کا ہونا۔ جس غزل لیا کلام میں سوز و گداز نہیں ہے وہ کم از کم معیاری غزل نہیں کہلائے گی۔ سوز و گداز کیا مطلب؟ یعنی دکھ اور درد بھرا کلام۔ جب آپ اس کلام کو پڑھ رہے ہوں تو آپ کے اوپر اس دکھ اور اس درد کا احساس ہو جو دکھ اور درد شاعر کے اندر اس وقت تھا جب اس نے اسے لکھا۔ تو تغزل کی اور بھی خوبیاں ہیں لیکن یہ سب سے بڑی خوبی ہے۔ تو تغزل والا کلام اس کو کہتے ہیں جس کے اندر غزل کی خوبیاں ہوں، اور انہوں نے لکھ دیا کہ غزل کی بیشتر خوبیاں تغزل کی بیشتر خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ وہ بھی اپنے زمانے کے دیگر شعراء کی طرح شاعری کو شاعرانہ صناعی، مرصع کاری اور الفاظ کے نگینہ کاری کہتے تھے۔ صناعی صنعت سے ہے، صناعی صنعت کہتے ہیں ہاتھ سے بنی ہوئی چیز، اپنی طرف سے بنائی ہوئی چیز، اور مرصع کاری نگینہ کاری، مرصع کاری کہتے ہیں موتیوں سے کسی چیز کو مزین کرنا، موتیوں سے کسی چیز کی کڑھائی کرنا، اس کو کہتے ہیں مرصع کاری۔ تو خوبصورت بنانا بھی اس کا معنی ہو سکتا ہے۔ اور الفاظ کے نگینہ کاری کہتے ہیں، یہ تقریباً مرصع کاری اور نگینہ کاری یہ دونوں یہاں مترادف معنی میں استعمال ہو جائیں گے۔
اور اگر الگ الگ معنی کریں تو پھر یوں کریں گے مرصع کاری اور نگینہ کاری۔ نگینہ کاری کا معنی خوبصورت بنانا اور مرصع کاری کا معنی منظم انداز میں بنانا۔ تاہم آتش کے ہاں عامیانہ و سوقیانہ پن دکھائی نہیں دیتا، تاہم آتش کے ہاں عامیانہ و سوقیانہ پن دکھائی نہیں دیتا۔ بھائی بچوں، کلام کے اندر عام لوگوں کا ایک کلام ہوتا ہے جو ادیب لوگ بولتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ بولتے ہیں، کسی شعبے سے متعلق لوگ بولتے ہیں، اور ایک کلام وہ ہوتا ہے جو عام لوگ بول رہے ہوتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر آپ اگر اردو میں ہی کوئی بات کریں تو ایک جملہ وہ ہے جو آپ اور ہم بولیں گے، ایک جملہ وہ ہے جو بازار کے دکاندار بولیں گے، ایک جملہ وہ ہے جو بالکل ان پڑھ لوگ بازار میں اور باہر پھرنے والے بولیں گے۔ تو بچوں، ان میں اور اس جو جملہ میں اور آپ بول رہے ہیں اس میں فرق ہے، اس لیے کہ میرا اور آپ کا یہ شعبہ ہے، ان کا یہ شعبہ نہیں ہے۔ یہ جو زبان، یہ جس طرح کی زبان وہ بولیں گے اس کو کہتے ہیں عامیانہ پن، اور سوقیانہ پن بازاری زبان۔ بازاری زبان میں ذرا بدتمیزی کا عنصر موجود ہوتا ہے۔ عامیانہ پن اور سوقیانہ پن میں ہوتے ایک جیسے ہی ہیں، لیکن جس میں ذرا بدتمیزی کا عنصر ہو وہ بازاری زبان کہلاتی ہے، سوقیانہ پن ہوتا ہے وہ، اور نہ ہو تو پھر عامیانہ پن ہوتا ہے۔ دکھائی نہیں دیتا، جو اس وقت کے لکھنؤ شعراء کے کلام میں جا بجا نظر آتا ہے۔ آتش کے کلام میں فقر و غنا، توکل، تصوف، دنیا کی بے ثباتی، قناعت پسندی اور درویشانہ رنگ اور اخلاقی مضامین بکثرت دکھائی دیتے ہیں۔ آتش کے کلام میں فقر و غنا، فقیر یعنی کیا یہ دونوں متضاد لفظ ہیں، فقر و غنا۔ فقیر پنے کو فقر یعنی غربت ہو یا مال کا نہ ہونا ہو تو وہ فقر ہے، اور وہ چیزیں ہوں تو وہ غنا ہے۔ اب فقر کو ذکر کیا، غنا کو ذکر کیا، پھر توکل کو ذکر کیا۔ توکل کیا ہے؟ اللہ پر بھروسہ، یہ توکل ہے۔ تصوف، اصلاح کا جو سلسلہ ہوتا ہے وہ تصوف کہلاتا ہے۔ دنیا کی بے ثباتی، دنیا قائم نہیں رہے گی، عارضی اور فانی ہے۔ بے ثباتی، دنیا کی بے ثباتی کو بیان کرنا، دنیا کے عارضی پن کو بیان کرنا۔ قناعت پسندی، قناعت کیا چیز ہوتی ہے بچوں؟ جتنا اللہ نے دیا اس کو کافی سمجھ لینا، یہ قناعت ہے۔ جتنا اللہ نے دیا اس کو کافی سمجھ لینا۔ درویشانہ رنگ، درویشانہ رنگ، درویشوں کی طرح۔ درویش کہتے کس کو ہے بچوں؟ درویش اس کو کہتے ہیں جس کو دنیا کی چیزوں سے اور عیش و عشرت سے کوئی زیادہ تعلق نہ ہو، وہ درویش ہوتا ہے۔ درویشانہ رنگ اور اخلاقی مضامین بکثرت دکھائی دیتے ہیں۔ اخلاقی مضامین ایسے مضامین جن سے اخلاق سے متعلقہ سبق ملتا ہو۔ ان کے غزلوں میں تغزل پہلے گزر چکا، رجائیت، سادگی، سلاست، نادر تشبیہات و استعارات، عمدہ ثنائے بدائے، رندانہ موضوعات اور آتش بیانی کی خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ ان کے غزلوں میں تغزل، غزل کی خوبیاں، رجائیت اور سادگی اور سلاست۔ سادگی اور سلاست تو آپ جانتے ہیں، سادگی کہتے ہیں جس میں کوئی زیادہ پیچیدگی اور کروفر نہ ہو، اور سلاست کہتے ہیں جو مسلسل، جس میں تسلسل ہو، اور رجائیت کہتے ہیں اس کلام کو جس کو پڑھنے میں اگر اس کو آپ کیا کہہ سکتے ہیں، گا کر بھی پڑھا جائے تو وہ اس لحاظ سے بھی مناسب ہو۔ اور نادر تشبیہات، تشبیہ کس کو کہتے ہیں بچوں؟ تشبیہ کہتے ہیں کسی ایک چیز کو دوسری چیز جیسا قرار دینا کسی خوبی کی وجہ سے، اور اس کی جمع ہے تشبیہات۔ اور نادر تشبیہات ایسی تشبیہات جو عام طور پر استعمال نہیں ہوتی۔ استعارات، استعارہ کس کو کہتے ہیں؟ استعارہ اس لفظ کو کہتے ہیں جو اپنے اصلی معنی کے علاوہ کسی دوسرے معنی میں استعمال کیا جائے، یعنی مستعار لے کر، اصلی معنی سے مستعار لے کر کچھ دیر کے لیے ہم نے دوسرے معنی میں استعمال کر لیا۔ اور صنائع اور بدائع، صنائع صنعت سے ہے، بدائع بدعت سے ہے۔ صنعت کہتے ہیں ہاتھ سے بنائی چیز کو، اور بدعت کہتے ہیں نئی چیز کو۔ تو یہ صنائع بدائع کا علم بیان میں ایک بڑا باب ہے، جس میں تلمیح بھی ہے، جس میں صنعت تضاد بھی ہے، جس میں اور بہت سی چیزیں ہیں، وہ اپنے مقام میں آپ سمجھ لیں گے۔ یہاں ان کا لفظی معنی ہی کافی، صنائع اور بدائع، اپنے ہاتھ سے بنی ہوئی چیزیں یعنی خود ساختہ چیزیں اور نئی چیزیں۔
رندانہ موضوعات اور آتش بیانی کی خصوصیات۔ رندانہ موضوعات یعنی ایسے موضوعات جن میں قیود، اصول و ضوابط، ایسے موضوعات جو اصول و ضوابط کے لحاظ سے کوئی زیادہ مناسب نہ ہوں، اور آتش بیانی، شعلہ بیانی کی خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ آتش کی تصانیف میں ان کا کلیات ہی عام ہے، کلیات آتش، کلیہ کی جمع کلیات ایسی تصنیف کو کہتے ہیں جو شعر و شاعری پر مشتمل ہو، جس میں ان کا وہ سارا کلام شامل ہے جو مختلف اصناف سخن کی صورت میں موجود ہے۔ لوے بچوں، اس میں اسی طرح آپ نے، جیسے میں آپ کو سابقہ شعراء اور مصنفین کے بارے میں بتا چکا ہوں، پوائنٹس کے ساتھ اس کی تیاری کرنی ہے، اور وہ اسی طرح ہی ایم سی کیوز بھی آئیں گے، جس طرح سب سے پہلے مثلاً اس کی تاریخ پیدائش وفات، تو تاریخ پیدائش ہے 1764، وفات ہے 1846، نام، پھر جائے پیدائش اور مختصر سا تعارف تو وہ بیان کر دیا۔ حیدر علی نام تھا، تخلص آتش تخلص تھا، فیض آباد لکھنؤ میں پیدا ہوئے، والد کا نام خواجہ علی بخش تھا، اور معزز خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ کہتے ہیں کہ شجاع الدولہ کے عہد میں دلی چھوڑ کر فیض آباد آ گئے، ابھی چھوٹے ہی تھے، والد وفات پا گئے تھے، جس کی وجہ سے تعلیم و تربیت بہتر طریقے سے نہ ہو سکی، تو نواب مرزا تقی خان کی ملازمت بھی اختیار کر لی، اور ساتھ ساتھ اور پھر لکھنؤ آ گئے اس کے ساتھ، اور شاعری میں پھر شاعری شروع کر دی، اور شاعری میں مصافی کی شاگردی اختیار کی، اور امام بخش کے ساتھ کافی ان کے مقابلے، ادبی مقابلے ہوئے۔ اس کے بعد بتایا کہ غزل گو شاعر ہیں، گویا کہ اگر آپ کو یہ ایم سی کیوز آ جائیں، ایم سی کیوز میں سے یہ آ جائے کہ آتش شاعر ہیں، غزل گو، نظم گو، مرثیہ گو، فلاں گو، تو آپ وہاں اس کو غزل گو کو ٹک کریں گے۔ ایک اس طرح کی یہ جو باتیں ہوتی ہیں نا، یہ ذرا آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، اور پھر ان کی غزل کی خوبیاں بتائیں، پھر ان کی اپنی طبیعت کو بتا دیا، اور اس کے بعد تصانیف میں ان کی تصانیف زیادہ ہے ہی نہیں، کلیات ہی ہے بس، اور اس کے علاوہ اگر کوئی ہے تو اس کا تذکرہ نہیں، جس میں ان کا وہ سارا کلام شامل ہے جو مختلف اصناف سخن کی صورت میں موجود ہے۔ اصناف سخن، اصناف صنف کی جمع ہے، قسم کو کہتے ہیں، اور سخن اس کلام کو کہتے ہیں جو شعر و شاعری پر مشتمل ہو، تو شعر و شاعری کی جتنے مختلف اقسام کی صورت میں موجود ہے۔ تو بھی بچوں، اس طرح سے آپ نے حیدر علی آتش کے تعارف کو انشاءاللہ تیار کر لینا ہے، اور اس کے بعد ہم غزل کے بلند خوانی اور تفہیم کی طرف آئیں گے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔